اکابر علماء کرام، مشائخ اعظام، طلباء عزیز، بزرگان محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے مدارس میں یہ معمول ہے کہ جب تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے تو صحیح بخاری کے آخری حدیث کی درس کے لیے خصوصی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ ایک طرف سے ان مدارس و جامعات میں اپنے تعلیمی سلسلے کو مکمل کرنے پر ان کی حوصلہ افزائی مقصود ہوتی ہے، ان کا اعزاز مقصود ہوتا ہے، اور ان کے خاندانوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک عالم دین پیدا ہو گیا ہے۔ اور یقین جانیے کہ اس دنیا میں خوشی کے اور بھی بہت سے اسباب ہیں، خوشی کے بہت سے مواقع ہیں، لیکن قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا اور اس نصاب کو مکمل کرنا، اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب سال کے آخر میں اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا تو اس اجتماع کے مہمان خصوصی ہمارے مخدوم نہایت محترم حضرت مولانا پیر سید مختار الدین شاہ صاحب نے بھی تشریف لانا تھا۔ اللہ نے ان کو اپنے ہاں بلا لیا، وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے، اور ہمارا یہ اجتماع ایک طرح سے تعزیتی اجتماع میں تبدیل ہو گیا۔ اس اجتماع میں ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین مولانا سید زبیر صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم سب اجتماعی طور پر ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا کی وفات کے حوالے سے ہم سب بذات خود مستحق تعزیت ہیں۔ ہمارے مدارس کے ماحول میں، خانقاہوں کے ماحول میں چند دن پہلے جامعہ اشرفیہ لاہور کے محتمم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ وہاں بھی ختم بخاری کی تقریب میں شرکت کے لیے مجھے دعوت دی گئی تھی، لیکن اب وہ اجتماع بھی ایک تعزیتی اجتماع میں تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہی سلسلے اور ایک ہی خاندان اور ایک ہی شیخ کے دو بڑے جانشین حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب اور حضرت مولانا عبد الرحیم نقشبندی صاحب، وہ بھی انہی دنوں میں ہم سے جدا ہوئے ہیں۔ تو یہ سال ہمارے لیے تو عام الحزن بن گیا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ زندگی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اور زندگی واپس لینا بھی اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے، نہ زندگی کسی سے چھین سکتا ہے۔
لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں اور اپنے رب سے دعا گو ہیں، دعا جو ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کو اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے ارواح مقدسہ کو راحت نصیب فرمائے، اور زندگی بھر کے ان کی خدمات جلیلہ کو اللہ تعالی میزان حسنات میں جمع فرمائے اور اخروی عیشت راضیہ کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا دین جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ جو اکابر زندگی میں اپنا نصب العین رکھتے ہیں اور عظیم نصب العین رکھتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا نصب العین ہمارے حوالے ہو جاتا ہے اور وہ امانت ہمارے حوالے ہو جاتی ہے۔ اور امت مسلمہ کی بقا کا مدار وہ ظاہر ہے کہ عقیدہ توحید، ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں حوالے کیا ہے، جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اس امانت کی حفاظت ہے جس کا بوجھ حضرت انسان نے اٹھایا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہی وحی کی امانت ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، گھبرا گئے، اور انسان اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہ کان ظلوما جہولا۔ اب بظاہر تو انسان نے اتنے بڑے بوجھ کو اٹھایا، امانت کی یہ عظیم ذمہ داری اپنے سر لے لی، اب یہ مقام مدح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس صفت سے پکارا وہ بظاہر ذم ہے کہ انسان ظلوم بھی ہے اور انسان جہول بھی ہے۔ لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ذم ہے، در حقیقت مدح ہے، کیونکہ ظلوم وہی ہوگا کہ جس کے اندر عدل کا استعداد ہوگا، جہول وہی ہوگا کہ جس کے اندر علم کا استعداد ہوگا۔ آسمان، اس میں تو استعداد ہی نہیں ہے، تو کسی نے آج تک آسمان کو نہیں پکارا کہ وہ جاہل کہیں کے، وہ ظالم کہیں کے۔ کبھی پہاڑ کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظالم یا جاہل،
کبھی زمین کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ظالم اور جاہل، اس لیے کہ وہاں پر نہ علم کا استعداد ہے نہ عدل کا استعداد ہے۔ سو حضرت انسان میں چونکہ استعداد ہے عدل کا بھی اور علم کا بھی، لیکن ظرف اگر مظروف سے خالی ہے تو پھر ظرف اپنے نام سے پکارا جاتا ہے، اور اگر ظرف میں مظروف ہے تو پھر مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اگر گلاس خالی ہے تو گلاس لیجئے، لیکن اگر گلاس میں لسی ہے تو یہ لسی لیجئے، اگر گلاس میں شربت ہے تو پھر شربت لیجئے، پیالہ خالی ہے تو پیالہ لیجئے، اور اس میں اگر چائے ہے تو پھر چائے لیجئے۔ رکابی خالی ہے تو رکابی لیجئے، پلیٹ لیجئے، اور اگر رکابی میں حلوہ ہے تو یہ حلوہ لیجئے۔ کیسے مزہ آیا آپ کو؟ تو مظروف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب یہاں پر چونکہ انسان نے نہ ابھی اپنے ظرف میں عدل کو ڈالا ہے نہ علم کو ڈالا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو ظرف کے نام سے پکارا جائے گا، مظروف کے نام سے ابھی نہیں پکارا جا رہا۔ تو یہ بہت بڑی امانت ہے جو آپ نے سر پہ اٹھائی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو مقصد تخلیق بھی بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انس جن کو اگر میں نے پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ لیکن یہاں پر عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے۔ اگر عبدیت تکوینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو ہدایت کے راستے پہ ڈال دیتا۔ لو نشاء لجعلناہ امۃ واحدہ، ساری انسانیت ایک راستے پہ ہوتی، لیکن چونکہ عبدیت تشریعی ہے، اور تشریع کا معنی یہ ہے کہ حضرت انسان کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ قبول کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ انکار کرتے ہیں۔ سو جب انسان کے حوالے ہو گیا تو انسان یہ فیصلہ اپنی عقل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے رہنمائی کے لیے وحی بھیجی، انبیاء بھیجے، اور دنیا میں جو رہنے کے لیے زندگی کا اللہ کی مرضی ہے، اس کے لیے ساری تعلیمات اللہ نے انسان کے حوالے کر دی۔ اب انسان کی مرضی ہے، وہ قبول کرتا ہے یا انکار کرتا ہے۔ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ حق بتاتے چلے جائیں جو رب کی طرف سے تجھے ملتا ہے، پھر مرضی ہے وہ ایمان لاتے ہیں یا انکار کرتے ہیں۔ سو اس اعتبار سے انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔
ایک اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اور دوسرا کفر و طغیان کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو انسان بٹ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا ہے کہ جس نے اللہ کی وحی کو قبول کیا، اس کے انبیاء کو قبول کیا، انبیاء کی تعلیمات کو قبول کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ راستے تقسیم ہے۔ لیکن چونکہ انسان دوسرے جنگلی حیوانات اور درندوں کی طرح نہیں ہے، کہ ان کی زندگی انفرادی ہے اور بس انفرادی ہے اور اپنی ذات کے لیے ہے۔ حضرت انسان مدنی الطبع ہے، اس کی فطرت میں مل جل کر رہنا ہے۔ سو جب مل جل کر رہے گا تو ایک دوسرے سے حقوق وابستہ ہوں گے، اور پھر ان حقوق کے لیے نظام عطا کیا جاتا ہے، قوانین دیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، خاندان کے ساتھ تمہارے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بیٹے کے حقوق، بیٹی کے حقوق، بھائی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، محلے داروں کے حقوق، شہر کے حقوق۔ تو یہاں پر اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ فرد کی رہنمائی بھی کرتے ہیں کہ اپنی ذات میں امانت ہو اور دیانت ہو، اپنے سینے کے اندر اس کے ایمان بھی ہو اور دین بھی ہو۔ تو یہ جو ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں، یہاں تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ تو ہوئی شریعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہیں سکھاؤں کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، عبادت کیسی کرنی ہے، معاشرت کا نظام کیا ہے، معیشت کا نظام کیا ہے، حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کے رہنے کے اصول کیا ہیں۔ لیکن دوسری طرف فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اعلیٰ اخلاق آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک طرف سے آپ معلم ہیں، تعلیم دیتے ہیں، دوسری طرف سے آپ مربی ہیں، آپ تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو مدرسے میں شریعت پڑھائی جاتی ہے، یہ رسول اللہ کے علوم ہیں، اور خانقاہوں میں دل کے اندر اللہ کو اور اس کے تصور کو اور اس کے ذکر کو راسخ کیا جاتا ہے تاکہ مرتبہ احسان حاصل کیا جا سکے۔ تو اصل مقصود مقام احسان حاصل کرنا ہے۔ جس طرح حضرت جبریل تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، جس میں ایک سوال تھا مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک،
اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ درجہ حاصل نہیں تو کم از کم اس طرح کرو کہ جیسے وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب مقصود بالذات تو مقام احسان حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں۔ جیسے جہاد، اگر آپ مسلح جہاد لڑتے ہیں تو آپ بندوق سے لے کر ایٹم بم تک اس دور میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ کسی زمانے میں تلوار اور نیزے ہوتے تھے۔ تو ذرائع تبدیل ہو سکتے ہیں، ذرائع کا تبدیل ہونا یہ بدعت نہیں ہے، مقصود تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ زیادت اور اضافہ اگر فی الدین ہو تو بدعت ہے، اور اگر للدین ہو تو دین ہے۔ تو یہ تعلیم گاہوں میں جو کام ہو رہا ہے اس کی بھی سند ہے، شریعت کی بھی سند ہے، طریقت کی بھی سند ہے، سیاست کی بھی سند ہے، اور نسب کی بھی سند ہے، اور سند بڑی محترم ہوتی ہے۔ تو جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اس کی ایک سند ہے۔ میں اکوڑا خٹک دارالعلوم میں پڑھا ہوں، تو ان اساتذہ نے جو مجھے حدیث پڑھائی ہے وہ میرے سند ہے، اور اگر تھوڑا سا سند عالی ہو جائے تو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے مجھے حدیث کی اجازت دی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ میرے اکابر کی تشریحات کی روشنی میں پڑھانا ہے۔ تو صرف حدیث کا بیان سند کے حوالے سے کافی نہیں، بلکہ اس حدیث کی تشریح اور اس کا نتیجہ جو ہمارے اکابر نے بیان کیا ہے وہ بھی سند ہے، ہم نے اسی کے تابع حدیث کو آگے سنانا ہے۔ تو اگر اس شرط کے ساتھ آپ پڑھا سکتے ہیں تو ہماری طرف سے اجازت ہے، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے علماء کے حلقے بھی اس میں شامل ہے، معذرت کے ساتھ۔ کہ ہم بھی سیاست کو ایک اضافی چیز سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر دنیا میں حکمرانوں کا قبضہ ہے، ان حکمرانوں کا جو زیادہ تر فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، دنیا پرست ہوتے ہیں۔ منصب حاصل کرنا اور منصب حاصل کر کے اس کو ذات کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، دولت بنانے کے لیے استعمال کرنا، تو یہ اس کو چالاکیاں کہتے ہیں۔ جھوٹ بول کر، دھوکے دے کر، چالاکیوں کے ساتھ مناصب تک پہنچ جانا، وسائل تک پہنچ جانا، مفادات تک پہنچ جانا، اس کا نام رکھ دیا ہے انہوں نے سیاست۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے کردار کو دیکھ کر ہم سیاست کو سمجھیں گے
تو پھر سیاست یقیناً معیوب چیز بن جائے گی. لیکن ہم نے ان کو حوالے کر دیا ہے یا انہوں نے قبضہ کر لیا ہے؟ حضرات گرامی، 19ویں صدی تک بر صغیر کی سیاست علماء کرام کے ہاتھ میں تھی، امت کی قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں تھی. جب تک بر صغیر کی سیاست علماء کے ہاتھ میں تھی، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی فساد ہوا ہو، یا مسلم غیر مسلم کا یا مسلمان فرقوں کا آپس میں. ان کی قیادت نے انسانیت کو متحد رکھا ہے. اور جب سے سیاست جدید فیشن کے حوالے ہو گئی، دنیا داروں کے حوالے ہو گئی، پھر اس وقت سے جو فسادات شروع ہوئے ہیں، آج بھی ان کی پالیسیوں کی وجہ سے خون ہے جو تھم نہیں رہا، نفرتیں ہیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں، عداوتیں ہیں جس نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا دشمن بنا دیا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ نفرتیں انہوں نے پیدا کی ہیں. اور آج بھی مدارس اور دینی علوم ان کے لیے بوجھ ہیں. مدارس کو بند کرنا چاہتے ہیں، مدارس کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، مدارس کو اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں. اور آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ سرکاری اسکولز سینکڑوں کی تعداد میں اور مزید ہزاروں میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جو سرکاری اسکولز ہیں ان کو این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، غیر ملکی این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، نجی شعبوں کی طرف لیا جا رہا ہے. اور وہ مدرسہ جو نجی شعبے میں ہے، جو رفاہی ادارہ ہے، جو طالب علم کو پڑھاتا ہے تو جگہ بھی دیتا ہے، کمرہ بھی دیتا ہے، بجلی بھی دیتا ہے، گیس بھی دیتا ہے، صبح و شام کا کھانا بھی دیتا ہے اور کتاب بھی دیتا ہے، تمام سہولتیں مہیا کرتا ہے، اس مدرسے کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تم اپنے اسکولوں کو نہیں چلا سکتے. تم تسلسل کے ساتھ سرکاری اسکول نجی شعبے کو دے رہے ہیں اور ان کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں اور دینی مدرسے کو اپنے تحویل میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا مقصد ہے تمہارا؟ یہی کہ اگر دینی مدرسے میں دین کا علم ہے یہ سلسلہ بند ہو جائے. بر صغیر کی تاریخ میں خانقاہیں بھی ہیں، لیکن ہم ان خانقاہوں کی تاریخ بھی جانتے ہیں، ان درگاہوں کی تاریخ بھی جانتے ہیں جنہوں نے انگریز کے لیے خدمت سر انجام دی. آج وہ خانقاہیں نہیں، بڑی بڑی جاگیریں ہیں، کمائی کے ذرائع ہیں. اور جنہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا وہ خانقاہیں آج بھی فقیروں کی طرح ہیں. تو ہمارے ملک کے نظام میں وہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے. پی آئی اے کو نجی شعبے میں دے رہے ہیں اور دینی درگاہ کو اپنے قبضے میں لے رہے ہیں. اور ہماری پنجاب کی گورنمنٹ کہتی ہے امام بڑا غریب ہے، 5,000 10,000 بیچارے کی تنخواہ ہے، ہم 25,000 دیں گے.
مولوی صاحب کا غم کھائے جا رہا ہے. ہمارے صوبے میں بھی ایک زمانے میں صوبائی حکومت نے 10,000 کا اعزازیہ مقرر کیا تھا. آپ کی ہمدردی کا شکریہ. لیکن آگے بھی جائیں نا. پیسہ تو آپ دے رہے ہیں 25,000، لیکن مولوی کو آپ پگڈنڈی کے اوپر ڈال رہے ہیں، ایسی پگڈنڈی پہ کہ اگر تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے تو گرتا ہے. تم نے 25,000 کے لیے جو شرائط رکھے ہیں کہ کن شرائط پر دیا جائے گا، آپ امامت کرائیں گے تو کیسے کرائیں گے، آپ خطبہ پڑھیں گے تو کیسا خطبہ پڑھیں گے، اور پھر مولوی صاحب کے پاس جا کر اس کو باقاعدہ لکھنا پڑے گا تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ولدیت کیا ہے، تمہاری بیوی کیا نام کیا ہے، کتنی بیویاں ہیں، بچے کتنے ہیں، تمہارا قد کتنا ہے، تمہارے آنکھوں کا رنگ کیسے ہے. اور تقریر یوں کرنی ہوگی، بات اس طرح کرنی ہوگی، گفتگو میں یہ ہوگا، اور خبردار اگر غلطی کی تو پھر صرف یہ نہیں کہ 25,000 روک دیے جائیں گے، جتنے اصول کیے ہیں وہ بھی واپس کرو گے. تو میں نے ایک لفظ کہہ دیا کہ ہم تمہارے منہ پہ مارتے ہیں، اس پر وہ ناراض ہو گئے. ناراضگی شاید اس وجہ سے ہو کہ ایسی بات کرنے والی خاتون ہے. مطلب یہ مسترد کرتے ہیں. کچھ الفاظ ہوتے ہیں جہاں الفاظ کے پیچھے نہیں جانا ہوتا، اس کے معنی و مفہوم کے پیچھے جانا ہوتا ہے. مدارس کے بارے میں کہتے ہیں وزارت تعلیم کے تحت پتہ نہیں 30 لاکھ طلباء کہاں ہیں بھائی. مدارس یہ مدارس نہیں ہیں، یہ علماء کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش ہے، ان کو اپنے زیر دام لانے کی کوشش ہے، ان کی آزادی و حریت کو چھیننے کی کوشش ہے، تعلیم کا نظام اپنے قبضے میں لینے کی کوشش ہے. تو حکمرانوں سن لو، الحمدللہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، تمہارا باپ بھی یہ خواب پورا نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں اسلام آباد میں ایک نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، NDU کہتے ہیں اس کو. تو یہ صرف حکمرانوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے مولویوں کے پاس بھی اس طرح کے NDU ہے. لیکن یہاں پر جو NDU ہے وہ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اور جو ہمارے مولویوں کے پاس ہے وہ ہے نیشنل ڈمی یونیورسٹی. تو ڈمی نہیں چلے گا. اور میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خراب نہ کرو. اس مدرسے سے بھی کئی گنا بڑا حال بنا دو، اور اپنی مرضی کے مولویوں کو جہاں جہاں سے وہ اکٹھا کر لو، اور وہ جو مدح سرا ہوتے ہیں جتنی بھی وہ مدح سرائی کریں انشاءاللہ خواجہ سرا ثابت ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں بھائی، ایسے اپنے آپ کو خراب نہ کرو، کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو.
تو انشاءاللہ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ اور آپ کی پشت پر جس طرح 250 سال سے زیادہ کی لمبی تاریخ ہے، ہم نے اس کی روشنی میں چلنا ہے، ہم نے ان کے اصولوں میں چلنا ہے، ہم نے ان کے طرز عمل کی پیروی کرنی ہے۔ آج کل تفرقہ بازی اس کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کوئی ایک نیا اٹھتا ہے، ایک دم سا اسکالر بن جاتا ہے اور پھر اپنے طور پر دین اسلام کی اور قرآن حدیث کی نئی نئی تشریحات و تعبیرات کرتا ہے، اور وہ تعبیرات جو مغرب کے لیے قابل قبول ہوں، اور پھر ہم پہ تنقید کرتا ہے، یہ تو فرقوں میں تقسیم ہیں، یہ تو فرقے ہیں، میں تو الگ سا۔ بابا تم الگ سا ایک مستقل فرقہ بن رہے ہو، تم تفرقوں میں اضافے کا سبب بن رہے ہو۔ کس چیز کے اسکالر ہو تم؟ تمہارے پاس نہ سند ہے، نہ تمہارے پاس کوئی استاد ہے۔ اب کوئی شخص گھر میں طب کی کتابیں جمع کر کے پڑھتا رہے، گھر ہی میں پڑھتا رہے، کیا وہ ڈاکٹر کہلائے گا؟ کیا وہ طبیب اور حکیم کہلائے گا؟ وہ میری طرح کا ڈاکٹر ہوگا پھر۔ تو اس پہلو کو ذرا مد نظر رکھنا ہے۔ یہ تو انگریز کے پیروکار ہیں، لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو، مدارس کو توڑو، جماعتوں کو توڑو، مسالک کو توڑو۔ لیکن الحمدللہ وفاق المدارس بھی بڑے آب و تاب کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور جمعیت علماء بھی الحمدللہ سیاست کے عروج پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن سیاست کو آپ اس طرح دعوے دار بن جائیں جس طرح آپ اس شریعت کے دعوے دار ہیں، اس طریقت کے آپ دعوے دار ہیں، اسی طرح سیاست کے آپ دعوے دار بنیں۔ یہ بھی تو انبیاء کی وراثت ہے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ آخر ولا نبی بعدی۔ اب جب انبیاء کی وراثت ہے، یہ سیاست ان کا وظیفہ ہے، اب آپ مولوی صاحبان اپنے علاوہ کسی کو مسلح پہ نہیں چھوڑتے کہ یہ پیغمبر کا مسلح ہے، یہ میرا حق ہے، اس کا وارث میں ہوں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ممبر پر آپ کے علاوہ کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا خطبہ دینے کے لیے کہ یہ پیغمبر کی وراثت ہے اور اس پر عالم ہی بیٹھ سکتا ہے، تم نہیں بیٹھ سکتے۔ تو پھر سیاست کا عظیم منصب کیا وہ انبیاء کا منصب نہیں ہے؟ آپ نے کس کو حق دے دیا وہاں پر اس کے بیٹھنے کا؟ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے دنیا کی نعمتیں ہیں اور دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے طیبات۔ اگر ہمارا کوئی صوفی خشک ملا وہ تقریر کرتا ہے دنیا کو چھوڑو، یہ دنیا کیا چیز ہے، اور بس ترک دنیا اور زہد اس کو کہتے ہیں کہ دنیا کو ترک کر دو اور میلے کچیلے رہو اور بس ختم کرو مسئلے کو، اور دنیا میں کیا رکھا ہے، آج ہے کل نہیں ہے۔ بابا اس پر سب کا ایمان ہے، اس پر جانوروں کو بھی ایمان ہے کہ دنیا ہم نے ختم ہونا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کی جو نعمتیں پیدا کی ہیں اس پر بھی سب سے پہلا حق مؤمنین کا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔
قل للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. یہ تمام وسائل، چاہے نہریں ہیں، چاہے زرعی زمینیں ہیں، چاہے باغات ہیں، چاہے معدنیات ہیں، یہ سب کے سب مومنین کا اس کا پہلا حق ہے دنیا میں. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کے اصل مالک جیسے غیر مسلم دنیا ہو. سو میں بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے اکابر مفسرین اس کی تعویل کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارا اللہ سے ایمان کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے تو غیر مؤمنین و غیر مسلمین نے اب ان پر قبضہ کر لیا ہے، ان کی حیثیت غاصب کی ہے. تو غاصب سے بھی تو کبھی بھیک مانگی جاتی ہے. تو جس سیاست، اجتماعی زندگی، مملکتی زندگی اور جس پر کہ آپ علماء کرام کا حق ہے، ان کو کہا جاتا ہے آپ تو دنیا کے لوگ نہیں ہیں، آپ تو آخرت کے لوگ ہیں. یہ سیاست تو دنیا کی چیز ہے، یہ کرسی تو دنیا کی چیز ہے، یہ تو دنیا کے معتبری کا نام ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. سو اس پر ہم دنیا داروں کا حق ہے. سو دنیا داروں کا حق نہیں ہے. جو اللہ نے جب پیدا کیا ہے دنیا میں، مجھے بھی دنیا میں پیدا کیا اور ان نعمتوں کو بھی دنیا میں پیدا کیا، ان طیبات کو بھی دنیا میں پیدا کیا، تو دنیا کی زندگی میں ان نعمتوں پر بھی سب سے پہلا حق مومنین کا ہے. اور آج یہ لوگ جس طرح عالمی سطح پر عالم کفر ان نعمتوں پر قابض ہے، اس طرح ہمارے ملک کا سیاستدان اس مسجد سیاست پر قابض ہے، اور آپ بھیک مانگ رہے ہیں ان سے. یہاں سمجھو اپنے حق کو، لاؤ حق اپنے ہاتھ میں لاؤ، خود اعتماد اندر پیدا کرو. ہمیں ان کم بختوں نے احساس کمتری میں مبتلا کیا ہوا ہے، جیسے اسی کسی کم دے نہیں. ہم بڑے کام کے لوگ ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ذرا مد نظر رہنی چاہیے، ہمیں اس رخ پر سوچنا چاہیے. اس لیے کہ جو آپ نے پڑھا، آج بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی، قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کا وہ دین ہے کہ جس دین کو آپ نے دنیا میں نافذ کرنا ہے. یہ حاکمیت کا متقاضی ہے. انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی مملکتی زندگی ہو یا ملی زندگی، اس پہ تطبیق کا تقاضا رکھتا ہے. تو الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو اکمال دین بے اعتبار تعلیمات و احکامات کے ہیں. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اور نعمت یہاں مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور جو چیز ذکر ہو مطلقاً خارج میں وہ فرض کامل مراد لیتا ہے اس سے. تو نعمت کا فرض کامل کیا ہوگا؟ نعمت کا فرض کامل اس کامل اور مکمل دین کی اقتدار و حکومت کا نام ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تو اتمام نعمت اس کامل اور مکمل دین کی حاکمیت اور اس کی اقتدار و حکومت کا نام ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور نظام حیات کے میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غائب ہو جانے کے بعد ان کے غم میں بصارت کھو بیٹھے تھے، اور جس وقت ان کی قمیص لائی گئی اور آپ کے چہرے پہ ڈالی گئی اور آپ کی بصیرت لوٹ آئی،
تو آپ نے پوچھا یوسف کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو جواب دیا ملک مصر، مصر کا بادشاہ بنا کے چھوڑا ہے۔ اندازہ تھا کہ خوابوں کا یہی تعبیر ہو۔ علی ای دین ترکتہ، کس دین پہ چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا علی دین الاسلام، حکمران بھی ہے اور اسلام کی حکومت قائم کی ہے۔ تو حضرت یعقوب نے جواب میں فرمایا الآن تمت النعمہ، بس اب نعمت تمام ہو گئی۔ تو اتممت علیکم نعمتی اور الآن تمت النعمہ، ان کو آپس میں ملاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ کا دین کیا تقاضا کرتا ہے آپ سے۔ اس پہلو کو نظر انداز کیا ہوا ہے اگر ہم نے، تو بالکل پھر وہی نتیجہ نکلے گا جس طرح قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ۔ اب اس آیت پر ہماری نظر نہیں ہے، ہماری نظر وہ دوسری آیت پہ جا کے پڑتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ اتنا بھی دنیا کو دل مت دو کہ ایک حصہ نعمتوں کا جو اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے اور 99% نعمت اللہ نے آخرت میں رکھی ہوئی ہے اور خالصۃ یوم القیامہ وہ صرف مومنین کے لیے ہے وہاں پر۔ تو اسی لیے جب دعا کی جاتی ہے اللہم ارزقنی حظ الدنیا ونعیم الآخرہ، یہ حظ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس اعتبار سے ان مدارس کا تحفظ ضروری ہے، ان علوم کا تحفظ ضروری ہے، اس تربیت کا تحفظ ضروری ہے، اس سیاست کو اٹھانا ہے، علماء کرام نے اٹھانا ہے، علماء ہی اس کے وارث ہیں، اور سیاست پر سب سے پہلا حق علماء کرام کا ہے۔ اور اپنے اکابر کی قربانیوں کی طرف جاؤ ذرا۔ بلکہ میرے نزدیک تو سب سے بڑی خانقاہ یہ جمعیت ہے۔ یہ جو آپ لوگ خانقاہوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور ضربے لگاتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یہ ضربے کس لیے لگائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اندر کی سینے کی جو کثافتیں ہیں ان کثافتوں کو روحانی لطافتوں میں تبدیل کر دی جائے۔ یہ سب یہی معنی ہے نا۔ تو اندر کی جو کثافتیں ہیں ان کو روحانی لطافتوں میں تبدیل کرنے کے لیے ہم خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے، خانقاہ باقاعدہ مدرسہ ہے۔ جس طرح دینی علوم کے لیے مدرسہ ہے، وہ بھی مدرسہ ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کو سیاست کا مدرسہ سمجھ لو۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ ایک طرف مدرسے کی اساس ہیں اور دوسری طرف جمعیت علماء کی اساس ہے۔ ایک اعتبار سے ہم ان کو مقتدا مانتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا وارث، اور دوسرے اعتبار سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم تشریف لائے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریر کر رہے تھے، تو حضرت شیخ الہند کا ایک قول انہوں نے نقل کیا اور فرمایا کہ جو لوگ حجروں میں بیٹھ کر اور محرابوں میں بیٹھ کر دین کی خدمت کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں، یہ دین کے خادم نہیں، دین کے دامن پر کالا داغ ہے۔ یہ لوگ ہمارے مقتدا ہیں، ان کو ہم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ تو ان سارے خطوط کو لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، شریعت کو بھی، طریقت کو بھی،
سیاست کو اور ملک کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ سیاست کے جو لغوی معنی ہیں وہ کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ القیام بالشیء بما یصلح، یہ جامع تعریف ہے اس کی، کسی چیز کا اس طرح وجود پذیر ہونا کہ جو اصلاح کا سبب بنے۔ گھر میں جب گھوڑا رکھا جاتا ہے اور آپ گھوڑے کو دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، خرخرا کرتے ہیں، اس کے زین کو صاف کرتے ہیں، اس کے اوپر ڈالتے ہیں، یہ سب کو سیاست کہتے ہیں نا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھیں، وہ خود فرماتے ہیں وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ كُنْتُ أَسُوسُهَا، اس کا ایک گھوڑا تھا، دیکھ بھال میں کرتی تھی۔ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ عَلَيَّ أَشَقُّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، اور گھوڑے کے دیکھ بھال سے زیادہ مشقت والی چیز گھر میں میرے لیے اور کوئی چیز نہیں۔ تو سیاست دیکھ بھال کا نام ہے، تدبیر و انتظام کا نام ہے، القیام بالشیء بما یصلح کا نام ہے، اور اللہ کے احکامات کو روئے زمین پر نافذ کر کے امن قائم کرنے کا نام ہے، حقوق کے تحفظ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان اداروں کو محفوظ فرمائے، اور جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہی جو ہم سے رخصت ہو چکے ہمارے اکابر، یہ ان کا نصب العین تھا، اور ان کا نصب العین آج ہمارے لیے امانت ہے۔ ان کی امانت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا چراغ الدین ان کے مدرسے کے اور احمد شاہ صاحب کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ اور جو اکابر ہم سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو وہاں تسکین نصیب فرمائے اور جنت کو